الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی۔ پہلے میں نے کیریئر فرسٹریشن پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کو بہت پذیرائی ہوئی ہے، تو یہ ڈیمانڈ پوچھی گئی تھی کیریئر فرسٹریشن ہوتی کیوں ہے، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے وائی کیریئر فرسٹریشن۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ اتنی زیادہ پذیرائی دیں گے کہ میرا حوصلہ اتنا زیادہ بڑھے گا کہ پھر ایک دن میں 10 ویڈیو بنانی شروع کر دوں گا۔ آپ اس کو کمنٹس بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اس ویڈیو کی طرف، کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس پہ بڑی اہم باتیں کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائی ٹو چوز اے کیریئر، یہ بڑی چیز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسوں کے لیے، کچھ کہتے ہیں اپنے آرام و سکون کے لیے، کچھ کہتے ہیں سیٹسفیکشن کے لیے، کچھ کا زندگی میں کچھ پانا چاہتا ہوں۔ تو یہ پری ریکوزیشن جو میں نے بات کی تھی کہ اس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ میں اس لیے آگے جو سلائڈ گزار رہا ہوں، یہ 10 چیزیں ہیں کہ آپ کیریئر کو جو چوز کرتے ہیں، کسی کام کے لیے بھی کرتے ہیں، کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے واقعی اس کو کرنا ہے اور اس سے خوش رہنا ہے، تو پھر یہ جو 10 پیرامیٹر جو آپ کے سامنے آئے تھے وہ ہونے بہت ضروری ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ آپ کی کامن سینس بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے پری ریکوزٹ ہیں کہ اگر آپ جاب میں فرسٹریشن نہیں چاہتے تو پھر یہ 10 چیزیں آپ میں ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، تیسرا ہے براڈ ویژن، چوتھا ہے ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن، پانچواں ہے مینیجریل اسکلز اینڈ ٹیم ورک اسپرٹ، چھٹا ہے ایمپتھی اینڈ ایتھکس، ساتواں ہے کرج ٹو فیس چیلنجز، اور ساتواں تھا، آٹھواں ہے بی آنیسٹ، نواں ہے جاب ہنٹنگ اسٹریسفل، ڈونٹ بی اسٹریسڈ، اور 10واں اور آخری ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ناٹ اسٹڈی ہیو اپس اینڈ ڈاؤنس۔ یہ جاب اتنا آسان نہیں ملتا، کیریئر جو ہے سلیکشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، اس لیے حوصلے سے چل رہا آپ نے۔ یہ سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس میں یہ 10 چیزیں اگر آپ میں ہوں گی تو پھر آپ کیریئر میں فرسٹریشن سے بچ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر معذرت کے ساتھ پھر جو ہے یہ آگے یہ سلائڈ بتا رہی ہے کہ اگر 10 نہیں ہیں تو اٹ کین اسٹنک میک ورتھ لیس بیڈ پرفارمنس۔ جب آپ کی پرفارمنس بیڈ ہوگی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پرفارمنس بیڈ ہوگی تو آگے پھر جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پرفارمنس اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو رزلٹ کیسے اچھا آئے گا۔ اور یہ آپ کے پاس جاب لیس امپلائمنٹ کی چیزیں ہیں، فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے آپ کو، لاس آف آئیڈینٹی، آپ کو کہتے ہیں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، نفسیاتی ہو جاتے ہیں، لیک آف ڈیلی اسٹرکچر روٹین، کس سے ملتے جلتے نہیں ہیں، سیلف ڈاؤٹ، اپنے آپ میں شک پیدا، شاید میں کام کر ہی نہیں سکتا، ریلیشن شپ ایشو پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں پھر آگے جا کے بہت اہم جو ہیں لوگ اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہ سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے اکیلے نہیں چلنا، یہ اسٹریس مینجمنٹ جو اسٹریس ریلیز کے لیے کچھ چیزیں ہیں یہ آپ نے کرنی ہیں، اور اس رول کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اسٹاپ، لک، لسن اینڈ اسمیل، یہ آرمی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا آگے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا اچھے طریقے سے کہ رول کیا ہے۔ میں اصل چاہ رہا تھا اس کو نا اور طریقے سے لے کے چلنا، اور اس حوالے سے شاید اس کی وضاحت نہیں ہو سکے گی، لیکن اب چونکہ یہ سلائڈ آ گئی ہے تو اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ جو رول کی میں نے بات کی تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹاپ کا مطلب جو ہے یہ ایبریویشن ہے، اس کی آگے سلائڈوں میں بات کروں گا۔ اس کا مطلب ہے پھر دیکھو، اور اس کے بعد مطلب ہے لوگوں کی نہ سنو، اپنے دل کی سنو، اور اسمیل کا مطلب ہے دیکھو کہ آپ کے دل سے اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اس کو آگے تھوڑا سا آتے ہیں تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ آگے اس کی میں نے اچھی وضاحت بنائی ہوئی ہے، لیکن اگلی سلائڈوں کی میں وضاحت کر لوں پھر میں دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا۔ اور یہ سکسیس کا فارمولہ جو ہے انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورک جو ہے، اور ایٹیٹیوڈ، اور آگے جو ہے اسمارٹنس، اور آگے اس میں جو چیزیں ہیں اسمارٹنس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ پلانے کا آپ کی آپٹمسٹک ہونی چاہیے اپروچ، ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے، آنیسٹی اور ایتھکس آپ میں ہونی چاہیے، سافٹ اسکل ہونے چاہیے، کمپیوٹر انٹرنیٹ کا استعمال آنا چاہیے، اور جنرل نالج آپ کا جو ہے
وہ آپ کو اچھا خاصا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے سکسیس ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اور آپ کی جو میجر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے کالج میں، اور کالج کی جن ڈگریوں کے پیچھے آپ پھرتے ہیں، یہ فری لنچ تھیورم ہے اور اسٹیئر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے منزل کی طرف بڑھیں۔ فری لنچ کہیں سے نہیں ملتا، لنچ خرچ کرنے سے ملتا ہے، اس لیے اس خواب خیالی جو ہے اس سے باہر آ جائیں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو۔ اور اس لیے سے اس کی وضاحت ہے کہ دونوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیا ہے کہ یہ کیا ہے۔ لیڈر کا مطلب ہے کہ آپ ملٹیپلائر اور ڈویزیبل سے آپ بچیں۔ آپ کے اس کے بعد پلاننگ آپ نے کرنی ہے۔ پلاننگ کے لیے 5P فارمولہ ہے۔ پراپر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس۔ تو اگر آپ پلاننگ پراپر کریں گے تو آپ کی پرفارمنس کبھی پور نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہ آگے سلیبس کا ہے، یہ سیمسٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ریفرنس بکس جو ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے سلائڈ کے آگے۔ جو کام کیا اگر کچھ چیزیں آتی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹینشن کی اصل وجہ کیا ہے، اور اصل میں وہ ٹینشن جو ہے وہ اس کو آگے پر کیا ہے۔ یہ ہے اصل جہاں سے وہ ٹینشن والا کام شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آر یو فائن، کیا آپ ٹینشن فری ہیں۔ تو فائن جو ہے یہ ایبریویشن ہے، فرسٹریٹڈ تو نہیں ہے، انسیکیور تو نہیں ہے، نیوروٹک تو نہیں ہے، ایموشنل تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ہیں چاروں چیزیں تو آپ فائن نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ فرسٹریٹڈ ہیں اور آپ کو فرسٹریشن ہے۔ اور فرسٹریشن کے بعد یہ آگے ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن کی شکل میں مثال دی گئی ہے کہ فرسٹریشن ٹارنیڈو کی طرح ہوتی ہے، اور ٹارنیڈو جو ہے اس کا پاتھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، اور وہ جو ڈیمیج کرتا ہے وہ بھی انبیئریبل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ فرسٹریشن لیں گے تو آپ کی جو جیسے یہ جو ہے بیئریبل ڈیمیج کرے گا آپ کی ورک لائف بیلنس جو ہے، اس کو یہ فرسٹریشن بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ اور اس کا پھر حل کیا ہے اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ فرسٹریشن کو اپریسیشن میں لے جائیں۔ اور اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ فرسٹریشن جب آپ میں ہوتی ہے تو آپ کے تھاٹس نیگیٹو ہوتے ہیں، ان کا آپ کی لائف پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور ناکامی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اپریسیٹ کریں گے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں اس کو ضرور کر لوں گا، اور آپ اوپر والے فائن سے بچ کے رہتے ہیں، اس کو اچھی شکلوں میں لے آتے ہیں، تو پھر آپ کے تھاٹ پازیٹیو بن جاتے ہیں، آپ کی لائف پہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اور سکسیس یقینی ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کا بڑا خوبصورت اصول ہے کہ تھاٹ بیکم تھنگز، کہ آپ کے خیال جو ہیں وہی چیزوں کو جنم دیتے ہیں۔ تھاٹ اچھے ہوں گے تو چیزیں اچھی بھی ہوں گی، تھاٹ برے ہوں گے تو چیزیں بھی بری ہوں گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں گیگو پرنسپل، گاربیج ان گاربیج گو۔ تو یہ گاربیج کو آپ اگر گارجس بنا لیں تو گارجس ان گارجس گو بن جائے گا۔ تو یہ فرسٹریشن کو چینج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ لوگوں نے اس کو چینج کیا ہے اور ان کی دیکھیں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ آپ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے، اس سے بھی فرسٹریشن کم ہوتی ہے۔ اور فرسٹریشن سے بچنے کا بیسن ایک فارمولہ ہے یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 6R فارمولہ۔ یہ فارمولہ پہلے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ 6R کیا ہیں۔ یہ 6R کی ابھی آپ نے بات کی ہے، تو یہ 6R کیا ہے؟ رسپانسبلٹی لیں آپ، یہ آپ نے کرنا سارا کچھ، کسی پہ نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد آپ کی سیلف ریفلیکشن بہتر ہوگی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، اس سے آپ کے ریلیشن شپ بڑھیں گے، آپ ریکریشن جو ہے اس سے انجوائے کرنا شروع کر دیں گے زندگی کو، اس سے آپ کی زندگی ری فیول ہو جائے گی۔ تو یہ 6R فارمولہ ہے۔ 6R فارمولہ جو ہے اس سے پہلے کہ آگے میں پڑھوں، پیچھے ایک سلائڈ آئی تھی اسٹاپ والی، تو اس کو میں نے کہا تو اس کی میں وضاحت کروں گا۔ وہاں ہم نے دیکھا تھا اسٹاپ، لک، لسن اینڈ اسمیل۔ تو یہاں اسٹاپ کا لفظ بڑا اہم ہے۔ اسٹاپ جو ہے یہ خود ایبریویشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیٹ گولز، ٹیک ریسٹ، آبزرو یور پرفارمنس اینڈ پروسیڈ فردر۔ یہ اسٹاپ کی اپنی ایبریویشن ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے، گول آپ کے سیٹ ہو جائیں گے اور آپ ریسٹ کر لیں گے اور اپنی پرفارمنس کو دیکھ لیں گے کہ ٹھیک ہی جا رہی ہے، پھر آپ آگے بڑھیں گے، پھر آپ کی لک بھی بہتر ہوگی، آپ کو لوگوں کی اچھی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کی اسمیل بھی بہتر آئے گی۔ تو یہ اسٹاپ کی جو میں نے وضاحت کی تھی وہ ہے۔ روز ویلڈ کی جو میں بات کرنے لگا تھا، روز ویلڈ کی جو خوبصورت کوٹیشن ہے، اس کو پڑھنے سے ٹائم آپ کا ضائع ہوگا۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ وہ پہلوان جو کھاڑے میں جاتا ہے، وہ پہلوان جو ہے وہی اصل پہلوان جو ہے سکسیس کے قابل ہوتا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو سکسیس کا کیا پتہ، سکسیس کیا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ جو آگے بیان کر رہا ہے وہ
وہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو وہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اپنی جیتنے کے لیے، غلطیاں کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے اور جیت ہار دونوں کا مزہ لیتا ہے، جبکہ وہ آدمی جو کبھی کھاڑے میں گیا ہی نہیں، جس کو جیت ہار کا پتہ نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کوٹیشن میں اس نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے تو موو فارورڈ، لگے رہیں، غلطیوں سیکھیں اور اس سے آپس فوٹ انالیسس کرتے رہیں۔ وہی ہار اگر وہ بھی گئی آپ کو تو انشاءاللہ وہی ہار آپ کا جیت کا روپ دھار لے گی۔ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو اس میں ایک اور کوٹیشن ہے آگے جس کی میں بات کروں گا کہ مینٹل ویل بینگ کی بات کی ہے، اس سلائڈ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ ویل بینگ ورک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوٹیشن بڑی زبردست ہے کہ ایوری تھنگ وی ہیئر، ہر وہ چیز جو ہم سنتے ہیں، از این اوپینین، وہ ہماری رائے ہو سکتی ہے، ناٹ افیکٹ، حقیقت نہیں۔ ایوری تھنگ وی سی، ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، از اے پرسپیکٹیو ناٹ دا ٹروتھ، وہ ہماری پرسیپشن ہو سکتی ہے، وہ بھی سچائی نہیں ہوتی۔ یہ مارکوس جو ہے، ایریلوس جو ہے اس کا ہے، اور یہ کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ حقیقت ہوتا نہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی حقیقت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ سب سے اہم چیز جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور ڈگریوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ بڑی خوبصورت سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ بی ایس جو ہے جب اب کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بڑے بنے کا بن گئے ہیں، لیکن بی ایس جو کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی نو ایوری تھنگ۔ ایسا نہیں ہے، اس کی الٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایم ایس کرتے ہیں تو آپ پھر سمجھنا شروع کرتے ہیں آئی نو سم تھنگ۔ یہ کیسے ہو گیا کہ پہلے آپ کے پاس ایوری تھنگ تھی، اب سم تھنگ ہوگی۔ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آئی نو نتھنگ۔ تو یہ بھی کتنی جان کون بات ہے کہ آپ ریورس ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایف کا مطلب ہوتا ہے آئی وانٹ ٹو لرن۔ تو یعنی جتنی بھی ڈگری ہیں یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے وہ ہے ایٹیکیوڈ پہ جا کے آئی نو نتھنگ بٹ وانٹ ٹو لرن، کہ آپ کا ایٹیکیوڈ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ ڈگریاں جو ہیں وہ نالج جو ہے وہ لرن کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، زندگی میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، زندگی سے سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے، پھر ڈگریاں آپ کے کام کی ہیں، ورنہ ایسا اگر نہیں کر رہے تو ڈگریاں آپ کے کام کی نہیں ہیں۔ اسی سے آپ کا ورک لائف بنتا ہے۔ اگر ورک میں پروڈکٹیوٹی ہوگی اور آپ کا لائف جو ہے اس میں سیلف کیئر ہوگی تو آپ لائف کو انجوائے کریں گے، ادروائز پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آگے ایک سلائیڈ آ رہی ہے، وہ بڑی ایک کیریئر مینجمنٹ، اس کی ورک لائف بیلنس کی میں نے بات کر دی، یہ آکوپیشنل بیلنس کی بات کر دی، یہ بھی میں نے بات کر دی۔ یہ اس کے پکچر ہے کہ کیسے جو ہے یہ آپ نے ویژن اپنا براڈن رکھنا ہے کہ اگر آپ نظر آپ دور دیکھیں گے تو ضرور اچھے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو براڈن ویژن والا جو ہے سائڈ جو ہے اچھی ہونی چاہیے، یہ اس طرح کا اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کنفیوزڈ اگر ہیں تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ اسٹیل کی ہے کہ چینج جو ہے وہ پرماننٹ ہے، جو مرضی آپ کر لیں آپ اس سے لاست ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو برن آؤٹ سے آپ نے بچنا ہے، جو میں نے پہلے مثال دی تھی۔ اور یہ کہ آپ نے کسی بندے نے بھی یہ کچھ جو ہے آپ نے چیز رکھنی ہے، یہ بھی آگے پھر ٹاپ 10 ہیں کہ آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے، پریشان نہ ہوں، فرسٹریشن نہ لیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ کا ویژن براڈن ہونا چاہیے، بی انسپائرڈ، آپ ہمیشہ انسپریشن لیتے رہیں، انٹریکٹ ود ادر، لوگوں سے ملتے جلتے رہیں کہ لوگوں کے مسائل ایسے ہیں جیسے آپ کے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسیلنس از جرنی ناٹ دا ڈیسٹینیشن، جس ایکسیلنس کی آپ خواہش کر رہے ہیں وہ سفر ہے، آپ کی منزل نہیں ہے، اور ایکسیلنس ہمیشہ انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے ایوری سکسیس ہیو چیلنجز، اس کے بعد چیلنجز اٹیچ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو چیلنج کے بغیر ہو، چیلنج کو فیس کرنا سیکھیے۔ ڈو یور سوٹ انالیسس، آپ کو اسٹرینگس، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ڈو ناٹ اوور ایسٹیمیٹ یور سیلف، انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف، صرف اپنے آپ کو ایسٹیمیٹ کریں۔ لائف از اے پزل وچ از ویری کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیجیے، اور نو ون بٹ یو کین لیو یور لائف، آپ کی زندگی کسی اور نے نہیں گزارنی، آپ نے گزارنی ہے۔ اس شعر کا بڑا خوبصورت خیال ہے کہ رو کر گزار دے یا ہنس کر گزار دے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، رو کر گزارنی یا ہنس کر گزارنی ہے، فرسٹریشن میں گزارنی ہے یا فرسٹریشن فری گزارنی ہے۔ اور 10واں ہے ٹیک ون تھنگ ایٹ ون ٹائم، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے پورا ہاتھی جو ہے وہ ایک دفعہ کھایا ہو۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہاتھی جو ہے اس کے پاس چمچے اور وہ رکھا ہوا ہے کاٹنے والا، تو وہ ہاتھی آپ ٹکڑوں میں کر کے کھائیں گے، بڑا مسئلہ جو ہے ہمیشہ ٹکڑوں میں کر کے حل کریں گے تو وہ زیادہ حل ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے
اپنی غلطیاں کریں گے، اس سے سیکھیں گے، برنارڈ شاہ جو کہتا ہے، تو پھر آپ یوزفل آدمی ہوں گے، آپ سکسیزفل بھی ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے، یہ جو آپ گھوٹے چھوٹے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آئی کیو کا کنٹریبیوشن صرف 25% ہے. 25% اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور 25% سیلف ایفیکیسی یا 50% سیلف ایفیکیسی اور سیلف اسٹیم. یہ بہت ضروری ہے. اس میں سیلف کانفیڈنس اور سیلف ریفلیکشن آتی ہے. یہ اس کی ابھی جو میں نے بات کی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو ابھی میں نے اس کی بات کی ہے، یہ آئی کیو وغیرہ کا، کہ آئی کیو اتنے اہم نہیں ہے، اتنی باقی چیزیں اہم ہیں. اس میں فیڈ بیک بہت ضروری ہے. یہ سلائیڈ سب سے اہم ہے کہ فرسٹریشن کا آپ دیکھیں، فرسٹریشن کے اوپر اینگر ہے اور نیچے ایپتھی ہے. تو ایپتھی کا مطلب ہوتا ہے بے سی. اور اینگر جو ہے، اینگر کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ اینگر جو ہے اس سے آپ بچیں. یہ صرف ایک لفظ پیچھے ہے، ڈینجر سے، یعنی اگر اس سے نہیں بچیں گے تو یہ آپ کے لیے ڈینجر ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور ایسی کوٹیشن ہے کہ آپ ویج جو ہے اس کو ختم کریں تو ایج بن جائے گا. اور وہ بھی ایک لفظ کا ہی فرق ہے، ویج اور ایج. ڈبلیو اس کا مطلب ہے جو پیچھے 6W کی میں نے بات کی تھی، اگر 6W آپ کے کنٹرول میں ہیں تو آپ کا ویج جو ہے ویج کا نہیں رہے گا، اٹ ول بیکم ایج. تو کوئی پرابلم ایسے نہیں ہوتی جس کے اندر سولوشن نہ ہو. تو جب آپ اینگر سے بچیں گے تو پھر ایپتھی جو ہے، بیسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایپتھی کی جگہ سیمپتھی اور ایمپتھی آ جائے گی، اور یہ دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ ایک ماڈل ہے جو فرسٹریشن سے بچنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ARCS ماڈل، کہ اے سے بنتا ہے ٹینشن، آر سے بنتا ہے ریلیونس، سی سے بنتا ہے کانفیڈنس، اور ایس سے بنتا ہے سیٹسفیکشن. کہ اگر اپنی اٹینشن کو مرکوز رکھیں، ریلیونس رہیں، اپنے آپ کے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کانفیڈنس بلڈ اپ کریں، پھر آپ سیٹسفائی ہوں گے. اور اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے جو عام طور پہ آپ نہیں دیکھتے، وہ ہے آپ کو پرسنالٹی پروفائل کا پتہ ہونا چاہیے. اور رائزک ماڈل ہے یہ ہالینڈ کا. یہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ رجسٹرڈ ہو جائیے، میں آپ کو پرسنالٹی پروفائل کر دوں گا. یہ بہت اہم ہے جو کیریئر میں آپ کو گرو کرواتا ہے اور فرسٹریشن سے بچاتا ہے. یہ اس کی ڈفرینٹ اسکیلز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا لیول ہے. اور یہ اسٹریس سے بچنے کی کرو طریقہ ہے. اور یہ 2-3 اس کی مثالیں ہیں کیسے آپ برن آؤٹ ہوتے ہیں اور کیسے آپ برن آؤٹ سے بچتے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم اور آخری چیز جو ہے کہ آپ فوکس رہیں اور اپنے آپ کو فوکس رکھیں. فوکس رکھیں یا فوکس رہیں، کیسے آپ نے رہنا ہے. فوکس کے ابھی یہ فارمولہ اس کو دیکھیں کہ فائنڈ دا ریزن آف فرسٹریشن، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیوں فرسٹریٹڈ ہوں، اس ریزن کو ختم کر دیں. اون یور اون مائنڈ، اپنا دماغ استعمال کریں، لوگوں کی نہ سنیں. کنسنٹریٹ، کانفیڈنس بلڈ اپ، کنسنٹریشن پیدا کریں، کانفیڈنس بلڈ اپ کریں. انڈرسٹینڈ یور ڈسٹریکٹرز، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے راستے میں کون کون سی مشکلات آ رہی ہیں، ان کو آپ نے ہٹانا ہے. ہٹا کے سیدھا چلیں اور چلتے رہیں. سی دا بگ پکچر، شارٹ کٹس ناٹ الاؤڈ. اور اپنا ویژن جو ہے اس کو براڈر رکھیں، شارٹ کٹ کی یہاں گنجائش نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ جو سکسیس کے پیچھے سلائیڈ آئی تھی کہ وہ انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورک اور ایٹیٹیوڈ جو ہے. اور اگر یہ سارا کچھ اسمارٹ اسٹریٹجی سے کریں گے، اسمارٹ اسٹریٹجی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسپیسیفک گول ہوں آپ کے، میجریبل ہوں، اٹینیبل ہوں، اور آگے جو ہے ریئل ہوں اور ٹائم باؤنڈیڈ ہوں، تو پھر آپ اپنے ضرور ہر چیز کو حاصل کر لیں گے. اس کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، چینج یور ایٹیٹیوڈ چینج یور لائف. کہ کوا اور عقاب جو ہے، عقاب جو ہے وہ اڑتا ہے، یا کوا اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے. عقاب اتنی اونچی اٹھتا ہے کہ اوپر جائے کوے کا سانس بند ہونے لگتا ہے، وہ گر کر مر جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو عقاب سمجھیں، کوے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ خود مر کے گر کے مر جائیں گے. کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اپنی ہر شکست کو دیتا گیا شکست، تقریب میری لذت تعمیر بن گئی. ایک پہلے کوٹیشن ہوا کرتی تھی، فائٹ اور فلائٹ، اب یہ چینج ہو گئی ہے، میک اٹ رائٹ، اور آپ نے اس کو رائٹ بنانا ہے. پھر ایک اور کوٹیشن تھی، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ بھی اب چینج ہو گئی ہے، ناٹ پرفیکٹ بٹ بیٹر اینڈ بیسٹ. تو ان کوٹیشن کو آپ نے غور سے سننا ہے، اپنی زندگی میں لاگو بھی کرنا ہے. آخر پہ ورمی اور ڈرمی ٹیکنیک ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں، دوستوں کو بھی. ورمی مطلب ہوتا ہے واٹ آئی ریئلی مین اٹ، کہ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو سمجھیں کہ میں نے کہا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور ڈرمی جو ہے کہ ڈو یو ریئلی مین اٹ، کہ آپ جب عمل کریں گے اپنے آپ پہ تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ چیزیں ساری ریئلی تھیں. اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی اضافہ کرنا ہو
آپ کی کوئی کیوری ہو، سوال ہو یا مجھ سے کچھ چیز پوچھنی ہو، ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرتا ہوں، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، اس میں لوگوں کو بھی شیئر کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ پہلے کی طرح آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی